بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1569 ہے اور آج سورۃ العنکبوت کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 16 اور 17۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ابراہیم، اور یاد کیجئے ابراہیم کو، اذ قالا، جب انہوں نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اور تم اسی سے ڈرو، ذالکم خیر، یہ بہت بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون، بس تم تو عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، اوثانا، بتوں کی، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، ان الذین، بلا شبہ وہ، جن کی تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یملکون، وہ اختیار نہیں رکھتے، لکم، تمہارے لیے، رزقا، رزق کا، فابتغوا، لہذا تم تلاش کرو، عند اللہ الرزق، اللہ کے ہاں رزق، واعبدوہ، اور تم اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور تم اسی کا شکر ادا کرو، الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور بہتان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی کے ہاں رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ دوسری بات، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ تیسری بات، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ چوتھی بات، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی ہی عبادت کرتے ہو اور جھوٹ تراشتے ہو۔ پانچویں بات، جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ چھٹویں بات، لہذا رزق اللہ ہی کے پاس تلاش کرو۔ ساتویں بات، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ آٹھویں بات، تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان کیا گیا تھا، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو حق کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو اور جو سزائیں اس نے کفر و شرک کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں ان سے ڈرو، اور اس رب ذوالجلال کی نافرمانی ہرگز نہ کرو۔ تمہارے لیے ایک اللہ کی عبادت کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر تمہیں سمجھ بوجھ ہو تو تم یقیناً اس ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس لیے کہ جن بتوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہیں روزی روٹی ہرگز نہیں پہنچا سکتے، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر تم انہیں اپنے ہاتھوں سے نہ بناؤ تو ان کا وجود ہی نہیں ہوگا۔
تو جو خود اپنے وجود میں آنے کے لیے تمہارا محتاج ہوگا وہ کیسے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا؟ یہ تو بڑے سوچنے کی بات ہے۔ اگر تمہارے اندر سمجھ بوجھ ہے تو تم یقیناً یہ فیصلہ کرو گے کہ عبادت تو اسی ایک اللہ کی کرنی چاہیے جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جو ہمارا محتاج نہیں بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ لہٰذا ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی مالک سے روزی روٹی مانگو اور اسی کا شکر ادا کرتے رہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ لئن شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت بتائی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں مزید اضافہ کریں گے۔ یہ تو رہا معاملہ دنیاوی معاملہ، لیکن جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر ایک اللہ کے پاس جاؤ گے تو تمہیں لوٹ کر یاد رکھو کہ اسی کی طرف جب جانا ہے، جب تم اس پروردگار کے پاس لوٹ کر جاؤ گے جس نے تمہیں پیدا کیا، ڈھیر ساری نعمتوں سے تمہیں نوازا، اگر تم اسی کی عبادت کرتے رہو گے تو تمہیں اپنے رب کے پاس جانے میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وہ اپنے بندوں کو اخروی انعامات سے نوازے گا، جنت دے گا، جام کوثر پلائے گا، طرح طرح کی نعمتیں نوازے گا، اپنی مرضی اور اپنی رضامندی کا اظہار کرے گا، اپنا دیدار پروردگار تمہیں کرائے گا۔ لیکن اگر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرو گے تو جس وقت تم اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تم خوف اور دہشت کے عالم میں رہو گے۔ لہٰذا جب لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے تو بس اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اسی سے ڈرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ہے، اور 258 میں ہے، 260 میں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66، سورہ نساء کی آیت نمبر 125، سورہ انعام کی آیت نمبر 75 اور 72 اور 161، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 114، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35، سورہ ہجر کی آیت نمبر 51 اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 120 اور 123، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 41 اور 42، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51، سورۃ الصافات کی آیت نمبر 83، سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 اور 38 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 45، سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 69۔ ان تمام آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔